نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، کچھ سوالات کافی تعداد میں یہ آئے ہیں جو کہ فقہی مسائل سے تعلق رکھتے ہیں اور بہت ضروری مسائل ہیں، جس سے اکثر لوگ ناواقف ہیں اور بہت ساری غلطیاں کر بیٹھتے ہیں اور پھر پتہ بھی نہیں چلتا ان کو کئی سالوں کے بعد جا کے کہیں بیٹھے کسی علماء کی محفل میں یا کسی علم دین پڑھے ہوئے کی محفل میں تو ان کو پتہ چلا کہ یہ تو میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے، تو پھر وہ بھاگتے ہیں کسی نہ کسی مولوی صاحب سے، شرم بھی کرتے ہیں، پوری بات بھی نہیں بتاتے، اور پوچھتے پوچھتے پتہ چلا کہ بھئی تیری بیوی کو تو آج سے 10 سال پہلے طلاق ہو گئی تھی۔ جیسا کہ ایک دفعہ یہاں میرے ساتھ ایسا واقعہ سامنے ایک بندہ آیا، پیش آیا، جب ہم نے تحقیق کی، اس سے باتیں ساری پوچھی، پھر اس کی زوجہ سے فون پر گفتگو کی، اس سے پوچھا، تو جب حساب لگایا تو پتہ چلا کہ 9 سال پہلے طلاق ہو گئی تھی، اور وہ الفاظ ایسے تھے جن سے اس مرد نے سمجھا کہ شاید طلاق نہیں ہوتی ان لفظوں سے، اور کسی سے پھر پوچھا بھی، طلاق پہلے ہو گئی۔ البتہ اب 9 سال کے بعد اس نے لفظ طلاق اب بولا تو اس کا مسئلہ پوچھنے آیا۔ اس دوران 3 بچے بھی ہو گئے جو کہ حرامی بچے تھے، وہ حلالی نہیں تھے۔ اس طریقے لوگوں کو مسائل کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک مسئلہ آیا ہے کہ الفاظ کنایات سے طلاق ہو جاتی ہے نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے، بہت لمبی تفصیل والا مسئلہ ہے، مگر میں مختصر انداز میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں۔ الفاظ کنایات جو ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ ایسا بولنا جو گول مول ہو، اور کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ جن کے مطلب ہی 2 ہیں، دونوں نیتیں لی جا سکتی ہیں۔ جو گول مول الفاظ ہیں جن کی نیتیں، پھر دوسرے الفاظ کے جن کی نیتیں 2 لی جا سکتی ہیں۔ ایسے الفاظ جب بولے جائیں تو وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ میاں بیوی کس حالت میں تھے۔ اگر جھگڑا چل رہا تھا گھر میں اور جھگڑے میں نوبتیں طلاق تک آئی ہوئی تھیں، اگر اس صورت میں اس نے لفظ کنایہ بول دیا، کہہ دیا
تو آزاد ہے. تو وہ چلی گئی. یہاں اب اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرا مطلب کیا تھا؟ آزاد. خاوند کہتا ہے کہ میرا مطلب تھا کہ جی بھائی جن وجوہات سے تو مجھ سے لڑتی ہے یا گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے، آج کے بعد میں کوئی پابندی نہیں لگاؤں گا، بس تو میری طرف سے آزاد ہے، جو چاہے کر. ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں میرا مطلب یہ تھا، میرا مطلب طلاق نہیں تھا. تو طلاق نہیں ہوگی. اگر وہ کہتا ہے کہ میرا مطلب طلاق تھا تو پھر طلاق واقع ہو جائے. اسی طرح وہ اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے کہ تو مجھ سے جدا ہے. یہ لفظ بھی کنایا ہے. تو مجھ سے جدا ہے. اب اس سے پوچھا جائے گا بھئی تیرا مطلب کیا ہے کہ تو جدا ہے؟ وہ کہتا ہے جی میرا مطلب یہ ہے کہ میری بیوی میرے خاندان کی تمام لڑکیوں میں سے، عورتوں میں سے جدا ہے. تو ہم اس کا جو خاوند جو مطلب لے رہا ہے بس وہی مانیں. اور اگر وہ کہتا ہے مجھ سے جدا ہے تو مطلب یہی تھا کہ بھئی میری طرف سے جا، طلاق ہے، میرا مطلب یہ تھا، تو پھر طلاق مراد دی جائے گی. اور بعض الفاظ کنایات میں سے ہیں مگر وہ ایسے لفظ ہیں جو صریح ہیں. کہہ دیتا ہے کہ تو مجھ پر حرام ہے، لیکن حالت کیا تھی؟ طلاق کی نوبت آئی ہوئی تھی، جھگڑا تھا، اور ان کی بات اسی طرح چل رہی تھی، مذاکرہ اسی طرح کا چل رہا تھا گھر میں. اسی وقت لڑائی جھگڑا شروع ہوا یا کئی دن سے شروع ہے، یا مقصد ہے کہ ایک دن ہو گیا ہے چل رہا ہے، یا گھر کے اندر ایک مقصد ہے خفگی چل رہی ہے، ناراضگی چل رہی ہے، جھگڑے کی صورت بنی ہوئی ہے. اب وہ اس عورت کو جو ہے ایک طلاق بائنہ ہو جائے گی، کیونکہ حالت بھی بتا رہی ہے اور لفظ بھی ایسا صریح ہے. اور ہمارے معاشرے میں بھی لفظ حرام جو ہے اس کو طلاق کے ہی صورت میں بولا جاتا ہے، وگرنہ نہیں بولا جاتا. اس کے اندر معاشرے کو بھی دیکھا جاتا ہے. بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ عربی میں ان کا مطلب کچھ اور ہے، تو وہ اردو اصطلاحات میں انہیں جب بولا جاتا ہے تو وہ طلاق ہی کے موقعوں پر بولا جاتا ہے. عربی میں تو ان کے مطلب الگ الگ ہیں، مگر اردو اصطلاحات میں انہیں موقع طلاق پہ بولا جاتا ہے، تو مراد پھر طلاق ہو. اب اس کا حکم یہ ہے کہ جب طلاق ہو جائے گی ان الفاظوں سے، الفاظ کنایات سے، تو یہاں حلالے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دوبارہ نکاح کیا جائے. وہ خاوند ہے، وہ عدت کے اندر بھی کر سکتا ہے، ابھی عدت نہیں گزری تب بھی کر سکتا ہے. ہاں اگر وہ عورت دوسری جگہ شادی کرنا چاہتی ہے تو پھر وہاں عدت پہلے گزرے، اس کے بعد کر سکتی ہے. اور اپنے اسی پہلے خاوند سے دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہے، نکاح کرنا چاہتی ہے، تو وہ عدت کے اندر بھی کر سکتی ہے. اب باقی نکاح اسی طرح ہوگا، دو گواہ ہوں گے اس میں، اور باقاعدہ حق مہر طے ہوگی، اور ایجاب و قبول ہوگا.
باقاعدہ جس طرح نکاح ہوتا ہے، جو پہلے نکاح ہوا تھا اسی انداز سے نکاح کیا جائے۔ شرعی طور پہ جو ایک حق مہر ہے وہ حق مہر مقرر بھی کی جائے گی، دی بھی جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ اب کہہ دے وہ پہلے والی ہی کے اوپر گزارا کر لے، وہ پہلے والی کے اوپر گزارا نہیں، اب دوبارہ دینی ہوگی، شرعی طور پر دینا لازم ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ ایک مسئلہ اور آیا ہے کہ اگر کوئی آدمی میت کے اوپر روتا ہے، واویلا کرتا ہے، نوحہ کرتا ہے، کیا میت کو اس سے تکلیف ہوتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت، میرے نبی کی پاک شریعت میں واویلا کرنا، رونا دھونا، اور پھر رونے میں الفاظ بولنا، اسے نوحہ کہتے ہیں۔ رونے کی آواز میں رو رو کے الفاظ بولنا، اس کی صفات کو بیان کرنا، اسے نوحہ کہتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث قدسی ہے پیارے پیغمبر رحمت للعالمین کی، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ جو فرمان تو اللہ کا ہے، زبان پیارے پیغمبر کی ہے۔ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ وہ فرمان تو اللہ تعالی کا ہے، اللہ فرما رہے، مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آگے ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ حدیث قدسی ہے کہ جس آدمی کو میں مصیبت دوں، میری طرف سے کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تکلیف آئے، وہ شخص نوحہ کرنے لگے، واویلا کرنے لگے، سر میں مٹی ڈالنے لگے، اس انداز سے مقصد رو رہا ہے، زور زور سے رو رہا ہے، اپنے منہ پہ تھپڑ مار رہا ہے، اپنے سینے پہ ہاتھ مار رہا ہے۔ پیارے پیغمبر رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَلْيَخْرُجْ مِن تَحْتَ السَّمَاءِ، کہ وہ میرے آسمان کے نیچے سے نکل جائے، فَلْيَطْلُبْ رَبًّا سَوَائِ، جائے وہ اپنا کوئی اور رب تلاش کرے، میں اس کا رب نہیں بنتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رونا دھونا اونچی آوازوں میں یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ آنسوں کا گرنا فطری طور پر وہ ناجائز نہیں ہے۔ غم زدہ تو آدمی ہوتا ہی ہے، اپنے نوجوان بیٹا چلا گیا، بیٹی چلی گئی، بھائی چلا گیا، اس پر غم تو ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بیٹے کو جب کی تدفین جب فرما رہے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ فرمایا کیا میرا بیٹا نہیں تھا؟ کیا وہ مجھ سے جدا نہیں ہوا؟ فطری طور پر آنسو کا آنا وہ گناہ نہیں، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ البتہ اس سے واویلا کرنا، بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہیں جو ناشکری کے الفاظ بھی بولتے ہیں، بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بس ہمارا ہی گھر ملا تھا، میرا ہی بیٹا ملا تھا، میرے ساتھ اچھا نہیں ہو گیا، میرے ساتھ برا ہوا ہے۔ اور ایک اور لفظ بھی بولتے ہیں لوگ کہ وقت سے پہلے چلا گیا۔ کوئی بندہ وقت سے پہلے نہیں جاتا، اس کا وقت مقرر۔ یہ الفاظ غلط ہیں، یہ ناشکری کے الفاظ ہیں۔ بعض الفاظ ایسے بھی بول دیتے ہیں لوگ جو کفریہ الفاظ ہیں۔
تو یہ ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہی ٹائم ہے جس ٹائم میں صبر و تحمل کیا جاتا ہے، جس صبر کا اجر ملتا ہے وہ یہی ٹائم ہے، اسی وقت کا صبر ہے۔ 2-3-4 دن کے بعد تو ہر کسی کو صبر آ جاتا ہے، جتنا بڑے سے بڑا ہی کوئی سانحہ ہو جائے تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ دوسری بات کہ آیا میت کو اس سے کیا فرق ہوتا ہے؟ بھئی اتنا لمبا ٹائم تو شریعت نے دیا ہی نہیں ہے کہ میت کو گھر میں رکھو، میت کے لیے تو اتنا لمبا ٹائم ہی نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ بس وہ اس کا انتقال ہوا ہے، انتقال کے بعد فوراً جو ہے نا اس کی غسل دو، اس کو کفن پہناؤ، بس اس کو قبرستان لے جاؤ یا جنازہ گاہ کی طرف لے جاؤ اور اس کا جنازہ پڑھو، اس کی تدفین کرو، بعد میں دعائیں بھی کرتے رہو، بعد میں سارے کام کرتے رہو۔ باقی یہ ہے کہ علماء کرام نے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ بھئی میت کو تکلیف ہوتی ہے، میت کو تکلیف یوں ہوتی ہے کہ اب اس کو دفن کے لیے نہیں لے کے جا رہے، اس کو یہیں رکھ کے گھر میں کھڑے، یہیں رکھ کے جو کھڑے ہیں جنتی، بار بار اب اس کی تمنا یہ ہے کہ مجھے اپنے گھر جنت میں پہنچایا جائے۔ تو اس لحاظ سے اسے تکلیف ہو رہی ہے، اس لحاظ سے وہ گویا کہ تکلیف میں ہے۔ اس کا جو اپنا اصلی گھر ہے، جہاں اس کو آرام ملنا ہے، جہاں اس کا بدن کے خراب ہونے سے بھی بچنا ہے قبر کے اندر، تو وہ خراب ہونے سے بھی بچے گا۔ ابھی یہاں زیادہ دیر رکھے بدبو بھی پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس آدمی کے لیے دنیا کی آب و ہوا مضر ہو جاتی ہے۔ اب اس کے لیے قبر کے اندر کی فضا جو ہے وہ اس کے بدن کے لیے بھی مناسب ہے اور اس کی ذات کے لیے بھی مناسب ہے اور اس کے لیے فائدہ مند بھی ہے، لہذا اسے جلدی سے پہنچایا جائے۔ اس وجہ سے جو زیادہ دیر رکھا جاتا ہے یہ تکلیف۔ رونے دھونے کا میت کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، اگر ورثہ رو رہے ہیں میت کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، البتہ یہ رونے دھونے والے اور بے صبری اور ناشکری کے الفاظوں کا گناہ ہے۔ تو بھئی یہ ایک اور مسئلہ بھی ہے، یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے کہ مچھلی ذبح کے لیے ذبح کیے بغیر کیوں حلال ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے شریعت کے مسئلوں میں کیوں شیوں ہے نہیں، جو قرآن پاک نے بتا دیا بس اس پر آمنا و صدقنا، جو حدیث پاک کے اندر آ گیا اس پر آمنا و صدقنا، جو فقہ کے اندر آ گیا اس پر آمنا و صدقنا۔ ماہرین شریعت نے جس بات کو لکھ دیا بس اس کو لوگوں کو چاہیے بس اب مانے۔ کیوں کر کے تو بنی اسرائیل تباہ و برباد ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حلال و حرام کے معاملے میں کیوں شیوں نہیں کیا کرو۔ البتہ جب تمہیں پختہ یقین ہو گیا کہ یہ بات شرعی مسئلہ ہے، شریعت اس چیز کو حرام کہہ رہی ہے، تو بس کہو بس حرام ہے۔ اب کیوں حرام یہ بات، حلال جس چیز کو شریعت مطہرہ نے بولا بس وہ حلال ہے، اب کیوں، یہ تو بنی اسرائیل والی ہٹ درمی، کیوں کرنے سے تو پھر عذاب ہے۔ باقی رہ گئی بات کہ اصل میں ذبح اس وجہ سے، چلو بتا دیتا ہوں، ذبح چیزوں کو اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر ہے حرمت علیکم المیت والدم، مردار حرام ہے
اور دم مسفوح حرام ہے۔ ذبح چیز کو اس وجہ سے گائے، بھینس، بکری، ہرن، مرغی، ان چیزوں کو، باقی پرندے، ان کو جو ذبح کیا جاتا ہے اصل میں دم مسفوح نکالا جاتا ہے۔ دم بمانے خون، بہنے والا خون، دم مسفوح بمانے بہنے والا خون، وہ ذبح کر کے اس کا پورے طریقے سے جسم کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ اور جس چیز کے اندر خون ہو، چلنے والا خون ہو، وہ چیز ہمیشہ ہمیشہ پانی کے اندر نہیں رہ سکتی۔ پتہ یہ چلا کہ مچھلی کے اندر جو ہے وہ دم مسفوح نہیں ہے۔ جب دم مسفوح نہیں ہے تو اس کا ذبح بھی نہیں ہے۔ جب اس کے اندر بہنے والا خون نہیں، اگر خون ہوتا تو وہ سمندر میں یا دریا میں یا تالابوں میں وہ رہ نہ سکتی۔ یوں تو بھائی آدمی بھی پانی کے اندر نہاتا رہتا ہے، کچھ دیر کی باتیں الگ ہیں۔ بھینس بھی نہا لیتی ہے، گائے بھی نہا لیتی ہے، کچھ دیر کی باتیں الگ ہیں۔ مسلسل زندگی، بچپن بھی وہیں، انڈے بچے بھی وہیں، اور بچپن، جوانی، بڑھاپا پانی کے اندر، اور پانی سے باہر نکلتے ہی تڑپنا شروع ہو گیا کہ موت آ گئی۔ مچھلی پانی کے باہر، بس وہ موت ہے۔ تو یہ اس کی زندگی جو ہے وہ اس کے اندر ہے۔ ایک اور بات کہ جی ہم نے تو، بعض بندے کہتے ہیں ہم نے تو جو ہے نا جب اس کو کاٹا ہے تو کوئی خون کی طرح کوئی چیز نکل رہی ہوتی ہے، بس وہ سرخ پانی ہے، تھوڑا گاڑھا ہے، سرخ پانی ہے، وہ خون نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک کتاب میں نے بہت پہلے پڑھا بھی تھا، غالباً کنز الدقائق میں، کہ حاشیے پر دیکھا تھا کہ مچھلی کے اندر جو خون ہے اگر اس کو نکال کر کچھ دیر کے لیے دھوپ میں رکھ دو تو وہ سرخی ختم ہو کے وہ پانی کی شکل اختیار کر جاتی ہے، سرخی ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس نے کہا یہ ہے کہ اس کے اندر وہ پانی ہے، البتہ رنگ اس کا سرخ ہے، خون نہیں، اور خون نہ ہونے کی وجہ سے اس کا ذبح بھی نہیں ہے۔ اور جن چیزوں میں خون ہے، حلال جانوروں میں، ان کا ذبح ضروری ہے۔ کیوں؟ کہ حرمت علیکم المیتہ والدم، مردار بھی حرام اور خون حرام۔ اس وجہ سے زندہ جانور کے کو ذبح کر کے اس کا خون نکالا جاتا ہے، وہ نکل جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ گوشت، اس کا سب چیزیں جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہیں۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنا صحیح ہے یا نہیں۔ بھائی امام کے پیچھے مقتدی جب امام کے ساتھ مل گیا ہے، جتنی رکعتیں وہ امام کے ساتھ پڑھ رہا ہے اس میں مقتدی کو پیچھے سورۃ فاتحہ اور قرآن مجید کی آیات پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جو لوگ
جو لوگ قرات امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، میرا بس چلے میں ان لوگوں کے منہ کے اندر جو ہے ڈھیلے ٹھونس دوں، میں ڈھیلے ٹھونس دوں۔ اور پھر حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ امام کی قرات بس وہی مقتدی کی قرات ہے، جو امام پڑھ رہا ہے بس وہی مقتدی کی قرات۔ ایک دفعہ ایک مناظرہ ہوا، اس مناظرے کے اندر وہ مولوی صاحب جو کہتے ہیں کہ قرات پڑھنی چاہیے، سورۃ فاتحہ کے بغیر جو ہے نماز ہوتی ہی نہیں، بابا نہیں ہوتی، ہم بھی کہتے ہیں نہیں ہوتی، امام صاحب ہماری طرف سے پڑھ رہا ہے، مقتدیوں کی طرف سے امام صاحب پڑھ رہا ہے، ہم بھی کہتے ہیں نہیں ہوتی۔ اکیلا جب آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو اگر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا تو نہیں ہوتی۔ ہم نے کب بولا ہے کہ سنتیں وتر جب بندہ اکیلا پڑھ رہا ہوتا ہے، نوافل ہیں، تہجد ہے، اشراق ہے، وابین چاشت ہے، تو سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، پڑھے، کیونکہ ہر بندے نے الگ الگ پڑھنا ہے، اپنی اپنی پڑھنی ہے نماز، تو وہ پڑھے، اس کے بغیر نہیں ہوتی نماز، ہم بھی یہ کہتے ہیں۔ مگر بات یہ ہے کہ جماعت کی نماز میں اگر ہر کسی نے اپنے آپ، یہ تو سورۃ فاتحہ بھی اپنی پڑھو، قرات بھی آگے اپنی پڑھے ہر بندہ، پھر سبحان ربی العظیم بھی اپنا پڑھے، سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھے، سارا کوئی پڑھ، تو پھر امام کا کون سا کام ہے؟ امام کا کون سا کام ہے؟ مثلا ایک بندہ ہے وہ سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے، ابھی آدھی سورت نہیں ہوئی، امام صاحب نے اللہ اکبر رکوع کے لیے کر دی، یہ کیا کرے؟ اس کی جب تک ختم ہو امام صاحب جو ہے نا وہ رکوع سے کھڑا ہو جائے، یہ کیا کرے؟ نہیں بات بنتی۔ امام نے جب اللہ اکبر رکوع کے لیے کیا ہے تو رکوع کے لیے سب جاؤ، لہذا وہ تب ہی پوری ہوگی کہ امام صاحب والی قرات وہ مقتدیوں کی طرف سے ہوگی، تو تب وہ امام کے ساتھ جائیں گے۔ ایک بندہ آیا، امام صاحب جو ہے وہ پڑھ رہا ہے، آگے سورت پڑھ رہا ہے، وہ آگے قرات کر رہا ہے سورۃ فاتحہ کے علاوہ دوسری سورت، کہیں سے قرآن مجید پڑھ رہا ہے، جیسے فجر کی نماز ہے۔ اب یہ آ کے سورۃ فاتحہ اس نے پہلے دو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ابھی تک کہا ہے کہ امام صاحب جو ہے نا چلا گیا ہے رکوع پہ۔ اب یہ کب سورۃ فاتحہ پوری کرے، کب رکوع میں اس کے ساتھ ملے؟ وہ تو 3 تسمیہ پڑھ کے آ رہا ہے واپس۔ تو بھائی یوں جو ہے جماعت کا نظم نہیں رہے گا، جماعت کا ایک نظم ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ امام کی قرات بس وہی مقتدی کی قرات ہے، مقتدی جو ہے وہ امام کے ساتھ نظم میں شریک رہے۔ تو ایک مناظرہ ہوا، اس مناظرے کے اندر وہ مولوی صاحب، غیر مقلد مولوی صاحب کہنے لگا، فرمانے لگے کہ سورۃ فاتحہ نماز کی دلہن ہے، دلہن۔ وہ ہمارے مولانا صاحب تھے، انہوں نے آگے فرمایا جی بالکل بالکل سچ کہہ رہے ہو، امام صاحب جو ہے وہ اس نماز کا دلہا ہے، اور سورۃ فاتحہ دلہن ہے، اور دلہن جو ہے وہ دلہا کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ پوری بارات کے لیے۔ شادی میں دلہن دلہا کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ پوری بارات کے لیے۔ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی، لوگوں نے بولا جی بس مناظرہ ختم، بات سمجھ میں آ گئی۔ واقعی سورۃ فاتحہ ہر نماز کی دلہن ہے، جب اکیلا آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے دلہن ہے، جب جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو امام صاحب جو ہے وہ دلہا ہے، سورۃ فاتحہ وہی پڑھے۔
قرات وہی پڑھے، ہر کسی نے نہیں پڑھی۔ اس کی تفصیل کوئی جو تو صاحب علم نہیں ہے وہ بس علماء کی بات مانے، اور جو صاحب علم ہیں ایک ہی جگہ حضرت بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ معرف القرآن حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ نے جو ہے اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو فرمائی ہے، وہاں دیکھ وہاں تفصیلاً لکھا ہوا ہے۔ ایک اور مسئلہ بھی آیا ہے، مونچھیں کتنی رکھنی چاہیے؟ بہتر تو یہ ہے کہ مونچھوں کو کینچی کے ساتھ بالکل صاف کر دیا جائے، چھوٹی چھوٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے داڑھی بڑھاؤ مونچھیں کٹاؤ، داڑھی بڑھاؤ مونچھیں کٹاؤ۔ ہمارے علماء بزرگوں کا طریقہ یہی رہا ہے کہ انہوں نے کینچی کے ساتھ چھوٹی کی ہیں، اتنی چھوٹی کی ہیں کہ جیسے اس طرح یا بلیڈ گھوم جائے اور ایک دن یا 2 دن کے بعد بالکل چھوٹی چھوٹی نکلی ہوئی ہوتی ہیں، اتنا کیا، وہ بھی جائز ہے، بہتر ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ مونچھیں رکھنا بھی جائز ہے، مگر اتنی کہ یہ ہونٹ کی اوپر والی جو لائن ہے یہ واضح نظر آئے، یہ ہونٹ کی جو اوپر والی لائن ہے، اوپر والے ہونٹ کی اوپر والی لائن یہ واضح نظر آئے۔ ایسی نہ ہو کہ تم پانی پینے لگے ہو، دودھ پینے لگے ہو، چائے پینے لگے ہو، تو جب گھونٹ بھر کے اوپر منہ کیا ہے تو یہاں سے بھی جو ہے نا قطرے گر رہے ہیں۔ اکثر لوگوں کی جیسے دیکھا، روٹی کھانے بیٹھے ہیں تو شوربہ یہاں جمع ہوا کھڑا ہے، پانی پینے بیٹھے ہیں تو شربت پینے بیٹھے ہیں، شربت یہاں لگا، یہ ناجائز۔ بلکہ یہ لٹکے ہوئے بال جو اندر جاتے ہیں، یہ جو اندر پانی پی رہے ہیں یا دودھ پی رہے ہیں اس کو مکروہ کرتے ہیں۔ ویسے بھی کراہت ہے کہ بال جو ہے نا وہ پہلے ڈبولو چائے کے اندر، پھر تم پیو۔ دودھ کے اندر پہلے جو ہے نا مونچھوں کے بال ڈبولو، اس سے پہلے جو ہے نا تھوکیں لگتی رہی، اور اب جو ہے نا دودھ کے اندر ڈبولو۔ یا عقل بھی کچھ چیزوں کو، عقل سلیم بھی کچھ چیزوں کو مانتا ہے، کچھ چیزوں کو جو ہے سمجھتا ہے، لہذا یہ ہونٹ کی اوپر والی لائن جو ہے یہ صاف ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔